اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ فاتحہ، فاتحہ جو ہے فتح سے نکلا ہے، فاتحہ اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فاتحہ کہتے ہیں کھولنے کو، فاتحہ کھولنے والی، اوپنر۔ اور دیکھیں قرآن کی اوپنر بھی یہی سورہ ہے اور نماز کی اوپنر بھی یہی سورہ ہے۔ اور یہ کیوں اوپنر ہے، کیوں یہ بالکل سٹارٹ ہے؟ کیونکہ یہ ایمان کا ہی سٹارٹ ہے۔ جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے نا ورڈ بائی ورڈ، تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیسے ایمان کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ جیسے قرآن کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور نماز کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے، تو ایمان کی ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو مفاتح یہ چابیوں کو کہتے ہیں، کنجیوں کو، اور فاتحہ کھولنے والی۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث مبارکہ ہم نے کل ہی پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ ایک شخص انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے وہ حدیث تھی کہ ایک شخص رسول اللہ کے پاس اترا اور رسول اللہ نے اسے کہا کہ کیا تمہیں قرآن کے سب سے افضل حصے کا پتہ ہے؟ اور پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ تو یہ قرآن کا سب سے افضل حصہ ہے۔ کیسے حصہ ہے؟ وہ ایک ایک لفظ پہ آپ غور کریں، آپ کو خود سمجھ آ جائے گی۔ الحمدللہ، میں نے الحمدللہ سورہ فاتحہ کی پہلے بھی تفسیر پڑھی بھی ہے، کی بھی ہے، لیکن میں نے ایک سیریز سنی تھی ڈیوائن سپیچ، تو اس میں نے سوچا تھا کہ جب بھی کبھی مجھے دوبارہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے کا موقع ملا انشاءاللہ، تو میں ان پوائنٹس کو ضرور اندر انکارپوریٹ کروں گی، ضرور میں اندر ان ڈالوں گی، کیونکہ وہ گرامیٹیکلی کچھ ایسے پوائنٹس اندر سے ریز کیے گئے اور اتنی زبردست اندر سے اس کے پوائنٹس تھے کہ بالکل ڈیفرنٹ ایک چیز تھی کہ اس میں یہ کچھ بھی ہے۔ ہم تو صرف لفظی مطلب لے رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ کچھ بھی، اچھا اس کا یہ مطلب بھی ہے، اس کی جگہ یہ آلٹرنیٹیو ورڈز بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنے مکمل الفاظ کے ساتھ سورہ فاتحہ کو اتارا اور اتنا زبردست یہ کلام ہے، اور لیکن ہم صرف ترجمہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے الحمدللہ۔ الحمدللہ کا ہم کیا معنی کرتے ہیں، اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ تمام تعریف اللہ کے لیے۔ حالانکہ حمد تعریف ہوتی ہے، لیکن ال جب ساتھ لگ جاتا ہے نا تو اس میں کمپلیشن آ جاتی ہے، بہت زیادہ کمپلیشن، تمام، خاص، سارا جو کمپلیشن بھی اور ساری خصوصیت بھی اسپیشل ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سب ناموں کے ساتھ ال لگا ہوا ہے نا، تو پھر وہ اللہ کے لیے خاص ہو جاتے ہیں۔ مومن تو کوئی بھی مومن ہے، لیکن اللہ کا نام کیا ہوتا ہے؟ المؤمن، امن دینے والا۔ مومن کا مطلب ایمان لانے والا نہیں ہوتا، اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ امن دینے والا، مومن دوسرے کو امن دینے والا ہوتا ہے، تو اللہ کا نام بھی امان دینے والا ہے، لیکن اسپیشلی اللہ کے لیے وہ نام، تو یہ اسپیشل، بالکل اسپیشلائز کر دیتا ہے کسی ورڈ کو ال لگنا۔ جو گرامر جو پڑھ چکے ہیں، جب گرامر پڑھی تو قرآن کا ایک اور ہی لطف آیا، تو اس میں ال معرفہ بنا دیتا ہے، اسم کو نا معرفہ بنانے کے لیے ال استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے سب ناموں کے ساتھ ال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سب نام ہی خاص ہیں، اور جب وہ اللہ کے لیے خاص ہوتے ہیں تو ال لگ جاتا ہے۔ الحمدللہ۔ اب ہم جو ہے وہ پھر صرف تعریف نہیں ہوئی، وہ ساری تعریفیں، سارے اچھے کلمات جو اللہ کے لیے انسان بیان کرتا ہے، سارے شکر، ساری خصوصیات اچھی اچھی، سب اللہ کے لیے ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے۔ اگر ویسے ہم اردو میں کرتے ساری ثنا، کیونکہ تعریف ثنا ہے، ٹھیک ہے، اور سارا شکر، سارا شکر ساری ثنا اللہ کے لیے، لیکن عربی میں حمد کے ساتھ ال لگا دیا، سب کچھ آ گیا اس میں۔ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اور عربی میں یوز کیا جاتا ہے، جیسے ابھی آج اپنے دعا پڑھی نا، ان للہ و انا الیہ راجعون، بے شک تاکید کے لیے آتا ہے انا، لیکن پوری سورہ فاتحہ میں انا ورڈ نہیں ہے، کیونکہ یہ تاکید ہے ہی نہیں ہے، اس میں تاکید نہیں ہے، یہ صرف اللہ کا انٹروڈکشن ہے۔ شروع کی آیات میں اللہ کا انٹروڈکشن ہے، اور آگے اینڈ والی آیات میں اللہ سے دعا ہے۔ انشاءاللہ اس تک بھی جائیں گے ہم آہستہ آہستہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، وہ وہاں بھی جائیں گے۔ اور درمیان میں دو آیتیں ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر انسان سرنڈر کر دیتا ہے اپنا آپ، کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔
اس سے پہلے نا صرف اللہ تعالیٰ کی تعریف ہی ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، الحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم الحمد للہ کو ہی کنسیڈر کریں گے انشاءاللہ، اسی پہ فوکس کرنا ہے۔ تو الحمد للہ جو ہے نا، وہ ساری تعریف، اننا نہیں یوز کیا گیا۔ آج ابھی آج کے پارہ میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ یہ جو تلبیہ بھی ہے، اس کے علاوہ جو تکبیرات پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس پارہ میں سیکنڈ پارہ جو ہم نے پڑھا، اس میں حج کا بھی ذکر ہے، حج سے متعلق بھی آیات ہیں۔ اس میں وہ جو آیت نمبر تھی 203، اس میں کیا کہا گیا تھا کہ اگر تم یہ جو ایام معدودات کی بات ہے نا، وہ جو مینا میں آپ نے دن گزارنے ہوتے ہیں 11 12 اور 13، تو اس میں کہا گیا ہے کہ 11 12 بھی اگر آپ گزار لیں گے تو کوئی بات نہیں۔ جمعرات آپ نے وہ فرض ادا کرنا ہوتا ہے، جمعرات یہ جو جسے آپ کہتے ہیں شیطان، چھوٹا شیطان بڑے شیطان، تو وہ رمی جمار، انہیں کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، تو 11 12 کو بھی اگر مار لیں تو کوئی بات نہیں، اور 11 12 13 کو کر لیں تب بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ٹائم ہے، وہ میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی کہ آپ کو مغرب سے پہلے نکلنا ہے اور تب آپ کو کس ٹائم نکلنا ہے، وہ ایک الگ اس کی ڈیٹیلز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایام تشریق انہیں کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ آپ نے آج تلبیہ پڑھا، کنگریاں مارتے ہوئے بھی یہ مسنون ہے، تو اس میں آتا ہے نا وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، ہے نا، للہ بھی آتا ہے، تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا اِنَّ لِلَّهِ الْحَمْدِ، ہے نا، تاکید بھی آ جاتی، اللہ کے لیے بھی آ جاتا، لیے کے لیے ہوتا ہے، تاکید بھی آ گئی اللہ کے، اِنَّ لِلَّهِ الْحَمْدِ۔ تو یہ کیوں نہیں آئی؟ الحمدللہ سے کیوں آغاز کیا گیا؟ بے شک کیوں نہیں کہا گیا؟ انا کیوں نہیں کہا گیا کہ بے شک ساری تعریف اللہ کے لیے؟ بے شک سے تو یہ سٹیٹمنٹ نے بڑا سٹرونگ ہو جانا تھا، لیکن پتہ ہے انا کب یوز کیا جاتا ہے؟ جب آپ کسی کو خبر دے رہے ہوتے ہیں، بے شک یہ بات ایسی ہی ہے، کسی کو یقین دلا رہے ہوتے ہیں نا، بے شک یہ بات ایسی ہے، تو ان للہ الحمد خطیب اکثر خطبوں میں کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان للہ الحمد میں آپ سنانے والے کو یقین دلا رہے ہیں۔ مشرکین کو سناتے ہوئے جب مسلمان فتح مکہ میں انٹر ہوئے تھے نا، تب بھی وہ تکبیرات بول رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ مشرکین کو سنانا تھا۔ تلبیہ بھی جب پکارا جاتا تھا تو سنایا جاتا ہے، لوگوں کو سنایا جاتا ہے، اور جب کفار کے زمانے میں مسلمان تلبیہ پکارتے تھے تو ان کو وہ سناتے تھے، اس لیے وہاں اینڈ پہ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نماز میں، قرآن میں یہ جو الحمد للہ رب العالمین ہے نا، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، کہ ساری تعریف، سارا شکریہ اللہ تیرے لیے، یہ اللہ کے ساتھ صرف آپ کا ایک کنیکشن ہے، یہ آپ کسی کو یقین نہیں دلا رہے، یہ آپ کا خود کو یقین ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ نے آپ کے اپنے لیے، یہ آپ کا اپنا اقرار ہے، یہ آپ کا اپنا اللہ سے اقرار ہے، اس کی محبت کا، اس کا شکرانہ ہے، اور پھر اس کی خوبیوں کا، جو آگے صفات آئیں گی، 5 صفات آ رہی ہیں آگے اللہ تعالیٰ کی۔ ایک تو اسی میں الحمدللہ رب العالمین، رب ہے، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، رحمان بھی، رحیم بھی، مالک بھی، تو یہ ساری اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہمیں سمجھاتے ہیں؟ یہ سب کچھ اقرار ہے کہ یا اللہ تو ہے، یہ سب کچھ تو ہے۔ تو انا کے ذریعے شک والے کا شک دور کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو آپ کا اپنا اقرار ہے، جو اقرار کر رہا ہوتا ہے اسے شک ہوتا ہے؟ اسے تو شک ہوتا ہی نہیں، تبھی تو وہ اقرار کرتا ہے۔ اس لیے فاتحہ میں انا کا استعمال نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت کی پکار ہے، جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطرہ رکھی ہے نا، اس پہ پکار ہے۔ سورہ جاسیہ میں بھی للہ الحمد آتا ہے، کیونکہ اس میں بھی مشرکین کو نا دلائل دیے جا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ دورہ میں ہم وہ بھی کریں گے، سورہ جاسیہ، تو اس میں مشرکین کے عقائد کے خلاف بات ہے نا، تو اس میں بھی آتا ہے للہ الحمد، ان کے شرک کو دور کرنے کے لیے۔ یہ ایک دلیل ہے کہ اللہ کے لیے ساری تعریف ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ، کیا پوائنٹ ہے؟ یہ جو ہم اکثر شروع میں بولتے ہیں کسی بھی خطاب کے، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، ہے نا، نحمد، ہم تعریف کرتے ہیں، نہ جو ہے نا، نہ شروع میں، وہ ہم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، حمد ہے، نحمد ہم تعریف کرتے ہیں، تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا، لیکن یہ بھی نہیں کہا گیا، نحمدو بھی نہیں کہا گیا، الحمدللہ ہی کہا گیا۔ کیوں؟
کیونکہ نحمدو جو ہے نا، نحمدو یا احمدو، احمدو، احمدو کیا ہوتا؟ کرو یہ کام، حمد کرو. جیسے عبدو، یہ آج کے پارہ میں ہی تھا، نہیں آج کے پارہ میں نہیں تھا، سورہ بقرہ میں ہی ہے، 21 آیت میں ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو، ہے نا. تو یہ حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل ہے. اور نحمدو بھی فعل ہے، ٹھیک ہے. فعل کا کوئی فاعل ہوتا ہے، کوئی مفعول ہوتا ہے، ٹھیک ہے. نہ نحمدو میں نہ ہم کیا ہیں؟ ہم تعریف کر رہے ہیں. لیکن الحمدللہ میں کوئی فاعل مفعول نہیں ہے. اسم کہیں بھی آئے گا نا، مرکب ہے یہ، اب یہ اتنی گرامر کی ڈیٹیل میں نہیں میں جاؤں گی، یہ مرکب جاری ہے. الحمد جو ہے وہ مبتدا ہے، للہ جو ہے متعلق خبر ہے. بہرحال جسے گرامر سمجھ آتی ہے اسے آ جائے گی، جسے نہیں آتی کوئی بات نہیں. صرف یہ سمجھے کہ یہ اسم ہے. اسم کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا، فعل کا زمانہ ہوتا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو کسی زمانے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کی تعریف کو، اس کی تعریف تھی، ہے، رہے گی. اس کی تعریف کوئی کرے نہ کرے، نحمدو ہم کریں نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا. الحمد وہ پوری کی پوری تعریف ہے، آلریڈی ہے. الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، ساری تعریفیں ہیں ہی اللہ کے لیے. کوئی کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس سے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. تعریف اللہ کے لیے ہے، اور یہ ہر انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے، ہر انسان کی فطرت میں. اس لیے یہ جو نماز کا سٹارٹ ہے اور قرآن کا سٹارٹ ہے نا، وہ ہے الحمدللہ. تعریف ہے ہی اللہ کے لیے، ٹھیک ہے. تو سب تعریفیں اللہ کے لیے. جب کوئی نہیں تھا تب بھی اس کی تعریف تھی، جب ہم ہیں تب بھی اس کی تعریف ہے، جب ہم نہیں ہوں گے تب بھی تعریف اللہ کی ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیکھیں حکمیہ کہا ہے نا، اوبدو. جیسے یہ میں نے آیت نمبر 21 بتائی ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی، تو حکم کی ضرورت ہے. لیکن جب آپ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، یہ جب اللہ کی حمد کا، اس کی تعریف کا، اس کے کلمات کا، اللہ کی ذات کا جب اقرار کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے حکم نہیں دیا، یہ اپنے اندر سے اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے. نماز میں بھی ہم اسی لیے کہتے ہیں، شروع ہی اللہ کی حمد سے کرتے ہیں. پہلے اللہ کی تعریف کے اقرار ہے، یہ ہماری فطرہ میں ہے ہی. اللہ تیرے لیے تعریف، الحمد للہ رب العالمین. اور ہے کس کے لیے؟ جو ہے تعریف کے قابل، سارے عالمین کا رب. اب رب العالمین کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. رب العالمین اس کی الگ سے تفسیر ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم کریں گے نیکسٹ اپنی فیز میں، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے، الحمدللہ کو. رب العالمین جو ہے اس میں کیا کیا باتیں ہیں، وہ بھی بہت ہی خوبصورت، انشاءاللہ اس کی بھی تفسیر بنتی ہے. انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ضرور کریں گے. تب تک اجازت، انشاءاللہ کل دوبارہ حاضر ہوں گے. 1 o'clock سے 3:30 تک ہمارا ٹائم ہے. آپ دورہ ضرور لیجئے گا، سب کلاسز کو جوائن کیجئے گا. انشاءاللہ رب العالمین کی تفسیر جو ہے وہ کل ہوگی. سورہ فاتحہ کو سب سے زیادہ ٹائم دیا جائے گا، میں نے کل بھی بتایا تھا، کیونکہ جب ہم اس کی تفسیر کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کیوں میں نے اس کو سب سے زیادہ ٹائم دیا. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. باقی کوئی کوشچن، کوئی کوئری ہو تو آپ لکھ لیجئے گا، کل ہم کوشچن لے لیں گے، ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.